آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں طلاق دے دی؟ اس خبر کے بارے میں جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو بہت پریشان ہو گئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں روتے ہوئے زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے اور کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ایک مشہور صحابیہ ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا، اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے کاشان نبوی کی سکونت سے بامشرف ہو گئیں۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت شعار خاتون ہیں، حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزے سے رہا کرتی تھیں اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ کہیں ان کی سخت کلامی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، اور خبردار کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا مت کرنا، اور نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی دل آزاری کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہیں، باقی احادیث دوسری حدیث کی کتابوں میں درج ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں۔ شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر وفات پائی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا، اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازہ کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تک جنازے کو کندھا دیے چلتے رہے۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ و حضرت عبداللہ بن عبداللہ، حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو قبر میں اتارا، اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئی۔ بوقت وفات ان کی عمر 60 یا 63 برس کی تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق دے دی، محترم ناظرین، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ محترم ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے بہت سی خدمتیں لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی، اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں ایک وہ دن بھی آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعہ کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں مدینہ سے باہر عوالی میں رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینہ کے دوست سے کہا کہ چلو ہم آپس میں باری لگا لیتے ہیں، اس طرح کہ ایک دن تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث و قرآن کی آیت نازل ہو تو شام کو مجھے بھی بتا دینا، اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لوں گا۔ اگلے دن تم کام کاج پر جانا اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر قرآن و حدیث کی جو آیت نازل ہوگی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ رات کے وقت اچانک میرا وہ دوست میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ پاس کے یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا وہ میرا دوست ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینہ پر حملہ بول دیا؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ تو میں نے کہا، پھر بتاؤ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا، اے عمر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے انہیں آ کر یہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑ پڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا، اے حفصہ، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات بھی نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زور سے جھٹکا دیا اور کہنے لگے کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار نہ کر دیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بھی بات میں جواب نہ دینا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں لڑتے ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام ممبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، اور پھر جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو
کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، اس لیے پریشان ہو کر پھر اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر جانے لگے، تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے، کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ پہلے کوئی مذاق کی بات کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دے کر حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ کرام کی جان میں جان آئی۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طلاق کے بارے میں ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حقیقت میں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھو کر اسے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق رجعی دے دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر مجھے طلاق نہیں دی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور ہی بات ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ وہاں پر اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزہ رکھنے والی عورت ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسی وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع کر کے انہیں دوبارہ سے اپنی بیوی بنا لیا۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام التواب ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔